جو جمائمہ شادی کر کے یہاں مسلمان ہو کے آئی اس کے اوپر یہودی لابی شروع کر دیا, اس کو یہودی کہہ دیا. پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا, 1 kg وہ اینٹیک ٹائل اسمگل کر گئے. 1 سال اس کا کیس چلایا انہوں نے. جب 1 مہینہ میں بڑا آسان ہوتا ہے اینٹیک ٹائل کے اوپر آپ جا کے فورینزک ٹیسٹنگ کرائے, پتہ چل جاتا ہے کہ اینٹیک ہے یا نہیں. وہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا. 1 سال وہ ملک سے باہر رہی کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کیس کیا. اب فرق کیا ہے, وہ ہے میرے پر کچھ کر نہیں سکتے. آلدو انہوں نے عید کے بعد میرے اوپر بھی پوری کردار کشی کرنی ہے, وہ پلان کر رہے ہیں. صرف کردار کشی کرنی ہے یا آپ کی اور آپ کے چند ساتھیوں کی گرفتاری کے بھی پلانز ہیں؟ جو بھی کریں گے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا ضرور ہے, کیونکہ ان کا طریقہ ہی واردات یہ ہے نا. ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ جواب دیں جا کے کہ یہ آپ کی 40 ارب روپے کرپشن بتائیں, دوسروں کو یا کہیں گے آپ بھی کرپٹ ہیں اور یا پھر آپ کی کردار کشی. انہوں نے اب فرح, میں نیب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کے پاس انکم ہے اور اس کے پاس بیونڈ دا سورس نون آف انکم اس سے زیادہ پیسے ہیں. بھئی وہ بزنس مین, یہ تو آپ پبلک آفس ہولڈر کو ایسے لیٹر بھیجتے ہیں, وہ تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہے. آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی یہ نون سورس آف انکم ہے؟ یہ تو بیوروکریٹس یا پولیٹیشنز ہمارے سے پوچھیں. اس کے بعد اس سے کہا جی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ گیا. وہ ریل اسٹیٹ میں 20 سال سے ہے. 3 سال میں جو ریل اسٹیٹ میں پیسہ بنا ہے, کسی ذرا پوچھے تو صحیح کہ اتنا کبھی پیسہ بنا ہی نہیں ہے. بھئی آپ FBR کے اندر کیس کر دیں کہ اگر اس نے ٹیکس ریٹرن. لیکن نیب کا کیس کیسے بن گیا, یہ مجھے ہے کہ ابھی صحیح انہوں نے نیب کو استعمال کر رہے ہیں. یہ صرف نون لیگ نہیں ہے, اور بھی لوگ ملے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو, اور ٹارگٹ میں ہوں. وہ کیونکہ میرے اوپر کچھ نہیں, بشرا بیگم کے اوپر کیا ہونا, وہ تو گھر نہ, وہ کوئی بزنس نہ, وہ گھر میں رہتی ہے. اس کی دوست کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. اور صرف کردار کشی کی کیمپین پہلے سے شروع ہو گئی تھی جب میں آیا ہوں. جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ کنٹرولبل نہیں ہے تو وہ تو شروع ہو گئی. ایک فورن ایمبیسی کی ایک انہوں نے سائفر پکڑا ہماری ایجنسیز نے, جس میں اس نے کہا کہ پلوامہ کے بعد عمران خان کا گراف اوپر چلا گیا ہے, لیکن فکر نہ کریں پھر ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے. آپ دیکھیں نا جس طرح میڈیا کا اٹیک آیا میرے اوپر جب سے ہم پاور میں آئے ہیں. ہمیں سارا وقت کہتے رہے کہ جی آپ فری آزادی صحافت کے خلاف ہیں. آج ذرا تماشا دیکھیں کہ آج کوئی بات نہیں کر رہا آزادی صحافت کی, کہ کن لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو جو واقعی آزاد اپنی رائے دے رہے ہیں, پروپیگنڈا نہیں کر رہے, آپ اپنی رائے دے رہے ہیں, ان کے اوپر کس طرح کی پابندیاں. اور ہمارے زمانے میں کھلی عام اٹیک تھا. یعنی جتنا اٹیک میری حکومت کا ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کسی حکومت کو اٹیک کیا گیا. اور یہ سارا حصہ ہے. دیکھیں جب مصدق کو گرایا تو پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا. آپ نے اسلام آباد کیا کرتا ہوں یہ تو اب وہ انتظار کریں گے کہ جب میں پبلک لے کے آؤں گا, اور اس کے بعد میرے سٹیپس 1 2 3 کون سے ہیں وہ تو میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. لیکن میں یہ ان کو کہہ دوں کہ ایک میسج جائے گی ان کو کہ اس گورنمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے, کوئی اس کو مانتا نہیں ہے. ان پتلوں کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ان ڈاکوؤں کو جن کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں نیب کے اندر, یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ ایک انڈر ٹرائل لوگ ہیں. ان ساروں کو آپ نے, اور ان کے کیسز آتے ساتھ ہی اپنے کیسز FIA کے اندر ختم کر رہے ہیں. یہ پہلے مشرف نے جب ہمارے اوپر ظلم کیا تھا کہ جب ان کو NRO 1 دیا تھا تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساری جتنی چوری کی تھی انہوں نے اپنے دو دور میں وہ ساری چوری انہوں نے اس کو ختم کیا. جس میں ہدایبہ پیپر مل تھا, جس میں سوئس بینک میں کوئی $60 ملین پڑے تھے, سرے محل تھا, وہ سارا انہوں نے سلیٹ صاف ہو گئی. 10 سال میں پھر انہوں نے لوٹنا شروع کیا. ان کے جو ابھی کیسز ہیں 5% تو ہمارے دور میں بنے ہیں, باقی تو ان کے دور میں بنے ہوئے ہیں. اب یہ پہلی چیز ہوگی کہ یہ کیسز ختم کرے. اور مجھے جو شوق ملا ہے کہ ایک تو آتے ساتھ ہی انہوں نے FIA کو سارے لوگ تبدیل کر دیا, اور یہ ہماری عدالتیں یہ تماشا دیکھ رہی ہیں یہ. اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیا جا رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر 16 ارب روپے کے کیسز ہیں FIA کے اندر, اور وہ آ کے ساروں کو آفیسرز کو تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے لوگ بٹھا کے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو چوری ہے, یہ تو ڈے لائٹ رابری ہے. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کراؤڈ آپ اسلام آباد دیکھیں گے. اور وہ اس لیے نہیں کہ میری کوئی خاص بات ہے, وہ پبلک کے اندر غصہ ہی اتنا زیادہ ہے
جس طرح پبلک نکل رہی ہے، میں نے اپنی 26 سال کی پولیٹکس میں کبھی ایسے پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا، اور سب سے زیادہ بڑے جلسے ہم نے کیے، 4 دفعہ اس سے پہلے ہم نے مینار پاکستان بھرا تھا، لیکن جو اس باری مینار پاکستان میں لوگ ہیں میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھے، جو خود ہی لوگ نکلے ہیں، یعنی ہم کال دیتے ہیں سیٹرڈے کو، خود ہی پبلک آ جاتی ہے، ایسے کبھی پبلک نہیں نکلی۔ اس کا مطلب کہ جو پبلک ہے اس میں شعور بھی آ گیا ہے، پبلک کے اندر غصہ ہے، پبلک سارا سمجھ بیٹھی ہے، جتنا مرضی آپ نیوز میڈیا کو کنٹرول کریں، سوشل میڈیا کے تحت اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، تو لوگوں کو سب پتہ چل گیا۔ اور میں جو دیکھ رہا ہوں پبلک کا، جو میں نے سارے پریڈکٹ کیے تھے، یہ آپ سوچیں 10 دن میں 3 اتنے بڑے وینیوز کے اندر جلسے کیے اور ریکارڈ کراؤڈز آ گئے، وہ تو میں پبلک کی پلس فیل کر رہا ہوں۔ جو اس وقت پبلک ہے، انشاءاللہ یہ جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور زیادہ دیر کے بعد نہیں دوں گا، عید کے بعد، آپ یہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے آج۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں سارے ڈفرینٹ پلیئرز انوالو ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریپلیس کرتے ہیں تو کسی سے ریپلیس کریں جو چلیں بہتری لے کے آئے۔ اب شہباز شریف کے اوپر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں، اس کے فراڈ کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں، ٹی ٹی کے کیسز ہیں، ٹوٹل جو ایف آئی اے کے اندر اور جو نیب کے اندر کیسز ہیں۔ اب اس آدمی کو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ یا ہمارے جو بھی انصاف کے ادارے ہیں وہ اجازت دیں گے اس طرح کے آدمی کو پرائم منسٹر بنانے کی۔ دیکھیں جو امریکن کی سازش تھی نا، ان کا جو میں جانتا ہوں مغربی کلچر، وہ ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ضمانت کے اوپر آدمی اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھ جائے، وزیر بن جائے، آدھی 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے، یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے دوسری جو تکلیف ہے نا کہ وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے نیچے لوگ ہیں، کہ ہماری اخلاقیت کتنی مر چکی ہے کہ یہ چور اوپر آ کے بارے بٹھا دیے۔ ان آدمی ہیں، ان کے نیچے کمیشن بنے، پتہ تو چلا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ ایمبیسیز کا کیا کام ہے؟ مجھے پتا ہے امریکن ایمبیسیز کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے جو پتہ چلے 2-3 ہمارے ناراض ایم این ایز ہیں ان کو بلا کے ان کو کیوں میٹنگ کرتی ہیں؟ ایمبیسیز کا تو کام صرف فورن پالیسی کا ہے، ان کا کیا کام ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اس طرح انٹرفیئر کریں؟ آپ کے پاس اس خط کے علاوہ مزید ثبوت بھی موجود ہیں اس سازش کے حوالے سے؟ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ ان کی ایمبیسی میں کون جاتا رہا ہے، کتنی انہوں نے جلدی میٹنگز کی ہیں، ہمارے سارے یہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں، اور ہمارے یہ جس طرح یہ جو سب سے پہلے چھوڑ کے گئے، یہ ان کے ساتھ کیوں میٹنگز کر رہے تھے؟ تو اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے کہ دیکھیں پہلے ساری تیاری ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ نو کانفیڈنس موشن میں ہمارے پاس پوری رپورٹس آ رہی تھی، حسین حقانی جیسا آدمی نواز شریف کو لنڈن میں مل رہا ہے، وہاں سے بیٹھ کے ساری سازشیں ہو رہی تھی، ہمیں رپورٹس تو آ رہی تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جائے گی۔ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ سازش، بہت بڑی سازش۔ سازش پہلے ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے۔ جو امریکہ رجیم چینج کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے تو نہیں کرتا، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وہ بیسکلی ایک ملک کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری دنیا کی سپر پاورز یہ چاہتی ہیں۔ جو خوددار قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہاں ہم آپ کی مثلا وار آن ٹیرر ہے، ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو آپ کے لیے قربان نہیں کریں گے۔ یہ خوددار قوم کرتی ہے۔ آپ جب اپنے ملک کے انٹرسٹ، اپنے لوگوں کو قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور کے لیے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ملک پھر ایک سیدھا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بڑے کانوٹیشنز ہیں۔ اب جو بھی یہ پتلے بٹھا دیے اوپر لا کے، یہ جو سارا 20-25 سال ایک دوسرے کو چور کہتے تھے اور کرپٹ کہتے تھے اور کیسز کیے ہوئے تھے، سارے ان کے کیسز تو ان کے دور پہ 95% کیسز تو نیب کے اندر انہوں نے اپنے دور پہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، آج یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، بیگر بنایا کس نے ہے؟ 30 سال سے تو یہ اوپر حکومت کر رہے ہیں، ہم تو 3.5 سال میں آئے ہیں۔ یہ لوگ، اس ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے اوپر رہنے دیا، ان کو تو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ان کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے، ان کا پیسہ، ان کو جو اربوں ڈالر چوری کے باہر رکھے ہوئے وہی ان کو غلام بنا دے گا، اس لیے وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ملک کا سوچے کیا ہوگا؟ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہی کہ جدھر رجیم چینج کیا انہوں نے، ان ملکوں کی تاریخ دیکھ لیں، چلی میں کیا ہوا، ایران میں اس کے بعد ڈیموکریسی میں کیا ہوا،
ساؤتھ امریکہ کے اندر جنہوں نے رجیم چینجز کی ان کے اندر کیا ڈکٹیٹرز آ گئے, ان کی ڈیموکریسیز کو کیا ہوا, اس کے بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں. آپ نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا؟ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا ایک پوری سازش کے تحت. اب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور اسی طرح یہ کامیاب ہو جائیں گے چوروں کو اوپر ہمارے مسلط کر کے اور یہ حکومت چلتی جائے گی, اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری جمہوریت کو نقصان ہوگا, آگے اس کا کتنا ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا. کیا ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک بن کے رہ سکیں گے؟ کیا ہمیشہ ہم یہی لائف سپورٹ مشین پہ رہیں گے, ہم بیگرز بنے رہیں گے؟ تو اس کا تو یہ مطلب ہے نا, اصل میں یہ فیصلہ کن وقت ہے. یا ہم نے ایک آزاد ملک بن کے رہنا ہے اور یا پھر ایک غلام ملک جو یہ 30-40 سال غلامی کرتے آئے ہیں اور دنیا میں ذلت ہے. کوئی عزت نہیں ہے غلاموں کی. آپ اگر اس طرح کی ہاتھ پھیلا کے اور اس طرح ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے رکھیں, دنیا عزت نہیں کرتی اور دنیا کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اب یہ ارشد یہ امپورٹنٹ چیز ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ایک سازش سے ریموو کیا. ایک 22 کروڑ یعنی دنیا میں 6 یا 6 یا 7واں بڑا ملک ہے, اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک سازش کے تحت فارغ کیا. اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں. اس لیے میں نے ڈاکٹر الوی کو بھی ہم نے خط بھیجا, میں نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, اور چیف جسٹس کو بھی بھیجا. دیکھیں اس کے کانوٹیشنز کیا آ گئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون سے ملک کا پرائم منسٹر جب اگلی دفعہ اس کو دھمکی ملے گی کہ کہو جی آپ ہماری نوکری کرو, کون سا پرائم منسٹر کھڑا ہوگا؟ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ساری باتیں مان جائیں گے, جس طرح مشرف نے بھی مان لیا. مشرف سے NRO جو دلوایا گیا وہ کونڈالیزا رائس نے بروکر کیا تھا بیچ میں, امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے. اس نے جا کے اس نے اپنی کتاب میں بڑے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اکٹھا کیا بے نظیر اس کو. تو یہ جو ہمارے اوپر یہ جو چور مسلط ہوئے تھے, یہ بھی دھمکی کے مشرف کی جو سیکنڈ اس کو امریکن نے دھمکی دی تھی, پہلے جنگ میں شرکت کرو اور اس کے بعد ان کو NRO دو. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یعنی یہ جو ان کا پلان ہے اور ان کو بٹھا دیا اوپر, تو اس کے بعد کون سٹینڈ لے گا؟ سپریم کمانڈر آف دا ساری زندگی جھوٹ ہے نا. آپ سپریم کورٹ میں جھوٹ, لیدا قطری خط, دستاویزات پارلیمنٹ میں رکھے وہ جھوٹ, وہ مریم نواز نے کہا کلیبری فونڈ وہ جھوٹ, شہباز شریف نے جا کے گارنٹی دی نواز واپس آ جائے گا وہ جھوٹ. تو انہوں نے یہ اپنی طرح سوچتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے. میں نے ان کو جب وہ دکھایا, وہ ہم صرف سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کوڈز ہوتی ہیں, آپ اگر وہ میڈیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ جب ایمبیسڈر بھیجتا ہے تو وہ کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ پبلک کر دیں تو وہ پھر وہ ساروں کو پتہ چل جاتا ہے کوڈ کون سی ہے, تو اس لیے ہم پبلک نہیں کر سکے. لیکن میں ان کو کہتا رہا, پھر میں نے کیبنٹ میں رکھا, کیبنٹ میں منٹس بتائے گئے, پھر میں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ان سب نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رکھا جائے. اس میں یہ بھاگ گئے کیونکہ ان کے اوپر لوگ ملوث تھے اس سازش کے اندر. یہ جو شہباز شریف اور زرداری کو پکا پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو 2-3 مہینے پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے نا. یہ امریکن ایمبیسی میں جب لوگوں کو مل رہے تھے, اور یہ جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا ان کو جب پہلے مل رہے تھے, ان سب کو تو پہلے ہی پتا تھا کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو, ان کے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا, عام ممبرز کو نہیں پتا تھا. تو وہ جو لوگ, ان کے لیے ہم نے کہا کہ کم از کم ان کو پتا تو چل جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے ملک کے رجیم چینج کے اندر. لیکن انہوں نے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا. تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دھمکی تھی, اس دھمکی نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد پھر یہ جو 2 آئے واپس, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے, ان دونوں نے تو جو بے شرمی کی ساری حدیں توڑ دی. انہوں نے تو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, تو اتنی شرمناک چیز تھی کہ گورنمنٹ مذمت کرتی تھی, اندر سے انہوں نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی. انہوں نے اور ہمیں ذلت سے دیکھا. اس کی ایک سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ بولتے, کیوں یہ ہمارے ساتھ ہمیں کہتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں. سو پاکستانی گرتے گئے, یعنی جو بیرون ملک پاکستانی, وہ کیوں آج میرے ساتھ سارے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ گورنمنٹ اپنی عزت ہی نہیں کرواتی تھی. قوم کے جب حکمران اپنی عزت نہیں کرواتے,
اس قوم کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. تو یہ بیچارے باہر جب جاتے تھے ہرا پاسپورٹ دیکھتے تھے, لائنوں میں کھڑے ہیں, علیحدہ لائنوں میں کھڑے. میں کئی دفعہ گیا تو جب انہیں ہرا پاسپورٹ دے کے انہوں نے علیحدہ لائن پہ کھڑا کر دیا. ہمیں ذلیل کرتے تھے وہ, کیونکہ ہماری لوگ پکڑ پکڑ کے گوانٹانو میں انہوں نے پکڑا دیے, بیچ دیے. سو ہم نے کبھی اپنی عزت نہیں کروائی. ہم امریکنوں کو اتنا برا بھلا نہ کہے, ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ان کو ایک دھمکی دو تو یہ سارے گر جاتے ہیں. تو یہ جو اب آپ نے بات کی دھمکی, یہ دھمکی جو دی گئی, یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شرمناک واقعہ ہے کہ 22 کروڑ کے پرائم منسٹر کو وہ ایک انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو, اور میں ایمبیسڈر کو داد دوں گا کہ اس میں خودداری تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو ڈیمارش بھیجو. اس کے بعد جو سائفر میں کہتا ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو بڑی کانسیکوینسز ہوں گی, اس کو ہم آئسولیٹ کریں گے, اس کو یورپ آئسولیٹ کرے گا. یعنی اس کی جرت یہ کہنے کی, اور پھر کہتا کہ جو بھی آئے گا اس کو معاف کر دیں گے. مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ شہباز شریف آئے گا, تو پھر یہ نہیں اس نے کہا کہ جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے اس کی پرفارمنس کیا, اس کو جیسے ہی آپ نکالیں گے ہم معاف کر دیں گے آپ کو. میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے یہ یاد کراتے تھے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو, آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے, کیونکہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی انگریز کی. تو انگریز کی غلامی میں کیا تھا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ایک لیول سے وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے. جتنے بھی قابل ہوں اوپر انگریز ہی بیٹھا تھا, وہ بڑے عہدوں کے اوپر انگریز تھا, حکم انگریز کا چلتا تھا. آپ جو مرضی نیچے کرنا چاہے کر لیں, لیکن جدھر انگریز کا انٹرسٹ آ گیا وہ انگریز کا انٹرسٹ ہی تھا. تو وہ جو مرضی کرے, یہاں سے چیزیں لے جائے, برطانیہ امیر ہوتا گیا, ہندوستان غریب ہوتا گیا, اس کو لوٹتا گیا. جو غلام تھے وہ اس کو نہیں پوچھ سکتے تھے. تو ہمیں یہ بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ اگر آپ اس آزادی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. اس کے لیے مسلسل ایک جد و جہد کی ضرورت ہے. تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم غلامی کی طرف چلتے گئے, اور یہ پھر یہ خاص طور پہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب اس کا جوڈیشل قتل کیا گیا تو تب سے ایک ایکسیپٹنس ہوگی کہ جی امریکہ ہی فیصلہ کرے گا پاکستان کا. لیکن پھر بھی ضیاء الحق میں پھر بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بھی تھوڑی سی خودداری تھی. لیکن گرتے ہی گئے ہم. جب یہ دو لوگوں کو چوروں کا دور آیا, یہ جو دو ڈاکو فیملیز تھیں, زرداری اور نواز شریف جب سے آئے ہیں, ان کا صرف مقصد پیسے بنانا تھا. ان کو کوئی فکر نہیں تھی پاکستان کی خودداری کی. یہ لیٹتے ہی گئے ان کے سامنے. تو ہمارے سامنے رمزی یوسف کو پکڑایا, پھر ایمل کانسی کو پکڑایا. وہاں ایمل کانسی کے جج نے, اس کے وکیل نے, جب جج نے پوچھا کہ یہ کیوں پاکستان کو کوئی قانونی کارروائی کے بغیر آپ نے پکڑا دیا اس کو امریکہ کو, تو جج نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بھی ڈالرز کے لیے بیچ دیں. یہ تھی ہماری ریپوٹیشن. تو ہم گرتے ہی گئے. اور دیکھیں, اگر آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں, دنیا اسی طرح ہی آپ کو استعمال کرتی رہے گی.